بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 125 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری آرزوؤں اور امیدوں اور اسی طرح اہل کتاب کی آرزوؤں اور امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات اور اصل چیز ہے عمل۔ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ خالی امیدیں لگا لیں، آرزوئیں جو ہے وہ کر لیں کہ ہاں ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تو اللہ کے حبیب اور محبوب کی امت میں ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو ہمیں ملے گی ہی۔ کہا اس سے جنت ملتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی وہ بھی امیدیں لگائے ہوئے تھے اور جھوٹی تمنائیں اور آرزویں ان کی تھیں۔ وہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں اور امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں بھی بتایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری امیدوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اہل کتاب کی امیدوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو انسان کوئی برا کام کرے گا یجز بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو یا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر برا کام کرے گا اس کو اس برے کام کا بدلہ، اس کی سزا دی جائے گی۔ اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کے مقابلے میں ومن یعمل من الصالحات، جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، ایمان اس کے پاس ہے اور پھر نیک عمل کر رہا ہے، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب نیکی کا عمل، نیک عمل، یہ منحصر ہے اس میں کہ آدمی ملت ابراہیمی پر قائم ہو جائے، اور ملت ابراہیمی وہی دین ہے جس دین کو پیش کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا اور پھر ملت ابراہیمی کا پیروکار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون شخص اچھا ہو سکتا ہے دیناً، دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، للہ، اللہ کے سامنے، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حالانکہ وہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا وہ ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفاً، جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ بہتر دین والا اور اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے،
اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب ہر آدمی جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، وہ دیکھے کہ وہ اس معیار پر اتر رہا ہے یا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے یا نہیں جھکایا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا فوراً اس نے اس عمل کو، اس کام کو کیا۔ اور پھر اس کی مثال کے طور پر آگے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو کہ اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا فوراً انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے والد کو دین کی دعوت دے دو، میری توحید اور وحدانیت کی دعوت دے دو، اپنے والد کو دعوت دی اور بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے میری توحید کا اعلان کرو، وہ بھی کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو نکلنا ہے، تو اپنے وطن کو، اپنے عزیز و اقارب اور متعلقین رشتہ داروں کو سب کو چھوڑا اور ہجرت فرما کر ملک شام کے اندر آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حکم ہوا اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنے سامنے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بڑھاپے کے اندر جا کر مدتوں کے بعد مانگ مانگ کر اللہ نے اب بیٹا دیا ہے، کتنی محبت اس کی دل کے اندر ہوگی۔ اللہ کا حکم ہوا چھوڑ کے آؤ، بس فوراً رختے سفر باندھ لیا اور اپنی بیوی کو اور بیٹے کو سوار کیا سواری پر اور لے کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب حکم ہو گیا کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ، فوراً چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، اس طریقے سے جو آدمی کرے گا بس وہ کامیاب ہو گیا، وہی سب سے اچھا ہے دین کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، پھر دعوے ہیں، دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے جھوٹے دعوے ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی امیدیں ہیں، اس کی آرزویں ہیں جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر یا اس شخص سے اچھا دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم، جس نے من اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو للہ اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہے۔ محسن کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ محسن کا معنی ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کو بھی محسن کہیں گے، اچھا برتاؤ کرنے والے کو۔ ایک وہ معنی ہے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے یہ پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طریقے سے گویا تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہونا کہ میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ ذہن بنے تو پھر یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، استحضار ہو اللہ کا، اس کو بھی احسان کہتے ہیں، اس کو بھی محسن کہتے ہیں۔ ایک وہ معنی ہے جو سورہ زاریات میں بیان کیا گیا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جنتیوں کے بارے میں بتایا جنت میں جائیں گے، کیوں جائیں گے جنت میں؟ اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے، نیکوکار تھے۔ کیا کام تھا ان کا؟ یہ کیوں محسن تھے؟ بتایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کے پہلو ان کے بستروں کے ساتھ بہت کم لگا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں یہ استغفار کرتے
کرتے تھے، یعنی رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہے اور صبح کو اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار تو نے توفیق عطا کی لیکن تیری عبادت کا جو حق تھا، ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہمیں معاف فرما دے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق سمجھتے ہیں اور اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے محسن، نیکوکار۔ ایک معنی ہے محسن کا اخلاص، ایک معنی ہے محسن کا اخلاص، کہ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حالانکہ وہ محسن ہے۔ محسن کا مطلب یعنی وہ ہر کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، وہ مخلص ہے، اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں کام کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہو کر، کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی یکسوئی اختیار کرتا ہے، سب سے کٹ جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، جس کو چھوڑنا پڑے سب کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار، زمین جائیداد، اپنے علاقے کو، وطن کو، سب کو، رشتہ داروں کو، عزیز و قارب، سب کو چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ تو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کی، حنیفہ، حنیف یکسو ہو، جو یکسو ہونے والے تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہی دین اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا اب یہودیت یا عیسائیت وہ مذاہب نہیں چلیں گے، ان کو بھی اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ہوگا، تب وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تب وہ مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں پھر وہ کافر ہی ہیں، پھر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا اور محسن ہوگا، مخلص ہوگا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرے گا، اس کو پھر کیا انعام ملے گا؟ کہا اس کو وہی انعام ملے گا جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ کیا؟ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا۔ تو جو یہ عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اس کو بھی اپنا خلیل بنا لے گا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ خلیل، خلت، یہ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، ان اللہ اتخذنی خلیلا، کہ اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تم میں سے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن میری دوستی تو اب اللہ کے ساتھ لگ چکی ہے، اس نے مجھے خلیل بنا لیا اور میں نے اس کو خلیل بنا لیا ہے، اب کسی اور کو خلیل نہیں بنانا ہے، اب تو اسی کے ساتھ یاری لگ گئی ہے، اب اسی کے ساتھ یاری لگ گئی، اور جب اس کے ساتھ یاری لگ گئی اب کسی اور کے ساتھ یاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بیان فرمایا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ بس یہ کہ اللہ کے ساتھ یاری لگ جائے، اب کسی اور کے ساتھ نہیں، اب اس کو ہوش ہو تو صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی اور کو نہیں یاد کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، پھر اس کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے گزرتا ہے۔
اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے حضرت امیر شریعت حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ آخری ایام میں کچھ موقع مجھے بھی مل گیا ان کے ساتھ رہنے کا، استغراق میں رہتے تھے، بے ہوشی میں رہتے تھے، لیکن جو ان کا وہ مخصوص وقت ہوتا تھا اللہ کے ساتھ یاری کا، اللہ کی یاد کا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہوش دے دیتا تھا۔ صبح کے وقت میں 3 بجے 4 بجے، کبھی 3:30 بجے، کبھی 4:30 بجے ہوش میں آ جاتے اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول، یعنی بے ہوش ہوتے تھے لیکن اس وقت میں پھر ہوش میں آ جاتے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں آدمی جو عمل کرتا ہے آخر میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اثر رہتا ہے، اور پھر اسی اللہ کی یاری میں ہی چلے گئے۔ آخر میں بھی اللہ نے بس وہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک دم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے، چلے گئے۔ تو اللہ کے ساتھ جب یاری لگ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت بھی آدمی کا اس طریقے سے گزارتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر ایک چیز اللہ کی ملکیت میں، اس لیے اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ ہی متصرف ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، اس کے چاہنے کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، کسی اور کی ملکیت میں نہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب یہاں سے مضمون دوبارہ شروع صورت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تھے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، یتیم لڑکیوں کے حقوق بیان فرمائے، اسی طریقے سے وراثت کے بھی احکامات بیان فرمائے۔ پھر مضمون پھیلتا چلا گیا اور پھیلتے پھیلتے اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ، ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے اب دوبارہ یہاں سے پھر مضمون لوٹ رہا ہے ابتدائی صورت کی طرف، شروع صورت کی طرف، کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے متعلق کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے فِيهِنَّ، ان کے بارے میں، یعنی عورتوں کے حقوق کے متعلق تم اللہ سے فتویٰ طلب کر رہے ہو، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہیں مسئلہ بتاتا ہے، ان کے حقوق بتاتا ہے۔ اور پھر عورتوں کے حقوق کو جتنا اسلام نے اجاگر کیا، بیان کیا، اتنا کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یاد دہانی کرائی گئی وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں جو احکامات تلاوت کیے جاتے ہیں تم پر، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، ان یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن، جن یتیم عورتوں کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، وہ چیز، وہ حق جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات کی کہ تم ان سے نکاح کرو۔ یہ شروع صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ شروع صورت میں تمہارے سامنے یتیم عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا اور زمانہ جاہلیت میں ان کی جو حق تلفی ہوتی تھی اس برائی کو بیان کیا گیا اور اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی یتیم لڑکی کا وارث بن گیا، متولی بن گیا، اس کا ولی بن گیا، مثال کے طور پر اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو دادا موجود ہو وہ ولی ہوتا ہے، اگر دادا بھی نہیں ہے تو پھر چچا تایا وہ ولی ہوتا ہے، اور اگر چچا تایا بھی نہیں ہے تو پھر چچا تایا کا جو بیٹا ہے
وہ ولی ہوتا ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی چچا زاد بہن کا ولی بن گیا، متولی بن گیا، اس کا ذمہ دار بن گیا، تو اگر وہ چچا زاد بہن خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ نکاح کرنے کے بعد اب اس کے جو حقوق ہوتے تھے وہ حقوق اچھی طرح ادا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، اور جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بیچاری کو ویسے ہی ترساتا رہتا تھا، اس کے حقوق اچھی طرح ادا نہیں کرتا تھا۔ اس پر اللہ نے تنبیہ کی شروع صورت میں کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کرو، یعنی ان کے حقوق اچھی طرح ادا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر اور عورتوں سے نکاح کرو، ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک یہ طریقہ ان کے یہاں تھا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے اور مال اس کے پاس نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس صورت میں بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی اور مال ہوتا تھا اس کے پاس، تو اب یہ اس کا چچا زاد بھائی جو اس کا ولی بنا ہے نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا اس کے بدصورت ہونے کی وجہ سے، اور نہ کسی اور کو اس کے ساتھ نکاح کرنے دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اور کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے تو جو اس کے پاس زمین جائیداد جو کچھ ہے یہ تو ادھر چلا جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اس کو روک کر رکھتا تھا اور اس انتظار میں رہتا تھا کہ یہ گھٹ گھٹ کے مر جائے اور پھر اس کی زمین جائیداد پر میں ہی قابض ہو جاؤں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر غلط طریقے رائج تھے، ان تمام کی شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے۔ اسی کی طرف یہاں سے اشارہ کیا کہ ایک تو جو بھی تم عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو اللہ ان کے حقوق بیان کر رہا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن، اسی طریقے سے حقوق اور ان عورتوں کے لیے بھی ہے جس طریقے سے کہ ان پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں تمہارے ذمے۔ تو عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے، خاص طور سے بتایا وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء اللاتی ان یتیم لڑکیوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن کہ جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن وہ حقوق جو ان کے لیے لکھے گئے ہیں، مہر بھی ادا نہیں کرتے ہو، نان نفقہ اور کسوہ یعنی نان نفقہ کھانے پینے کا سامان، اور اسی طریقے سے رہائش، اور اسی طریقے سے کپڑا وغیرہ یہ بھی تم اچھی طرح ان کو دیتے نہیں ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات کی کہ تم ان سے نکاح کرو، نکاح کرنے کی رغبت تو ہوتی ہے لیکن حقوق تم ان کے ادا نہیں کرتے ہو کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق پورے ادا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ اسی طرح والمستضعفین من الولدان اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کمزور بچوں کے حقوق بھی ادا کرو، یعنی یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لیے بالقسط انصاف کو، یتیموں کے لیے انصاف کو قائم کرو، یعنی انصاف سے کام لو، ان کی حق تلفی نہ کرو، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ اڑاؤ، نہ کھاؤ، ان کے زمین جائیداد پر قابض نہ ہو جاؤ، جیسا کہ شروع صورت میں تمہیں بتا دیا گیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، ان کو اڑاؤ نہیں، ان پر قبضہ نہ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور یاد رکھو جو بھی تم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تمہارے
ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور جنت میں داخلہ دینا چاہتا ہے، اس لیے پیارے انداز کے ساتھ بار بار سمجھاتا ہے۔ شروع صورت میں بھی سمجھایا، اب پھر دوبارہ یہاں سمجھایا، دوبارہ یہاں پر بتایا کہ یتیموں کے حقوق کی تم پاسداری کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور پھر حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی دونوں کا جو وہاں مقام ہوگا گویا ساتھ ساتھ ہوگا، صرف اتنا فرق ہوگا جتنا اس انگلی میں اور اس میں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی وجہ سے اونچے مقام پر ہوں گے، اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہماری بہنوں کے، بیٹیوں کے جو حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، اللہ وہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ